خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ معافی کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ تین حکم دیے گئے۔ پہلا یہ کہ خذ العفو وامر بالعرف کا ترجمہ آسان ہے کہ نیکی کا حکم دیجیے، یامرون بالمعروف واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ معلوم ہے کہ جاہلوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ جاہلوں سے بحث کرنا یا ان کی بحث میں ملوث ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ خود بھی جاہل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور ایک اور جگہ میں آتا ہے سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تمہارے پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کو نہیں پسند کرتے۔ تو جاہلوں کے منہ ہی نہیں لگنا چاہیے مولانا، اور اگر جاہل جہالت میں پھنسانے کی کوشش کرے تو آدمی کو سلام کر لینا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے سلام علیکم، کہ بھئی تم پر سلامتی ہو، تم جانو تمہارا کام جانے۔ تو یہاں بھی یہ بات فرمائی گئی کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ اب جو بات یہاں بتانی ہے وہ یہ ہے کہ خود العفو کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ معافی کو اختیار کیجئے، یہ تفسیر تو آسان ہے، آپ جب آیت پڑھیں گے تو فوراً آپ کا ذہن میں یہی تفسیر آئے گی۔ لیکن اس کی دوسری تفسیر بھی کی گئی ہے، جس کو حضرت شیخ الہند اور دوسرے حضرات نے اختیار کیا ہے، اور عفو کا ترجمہ کیا گیا سرسری برتاؤ، یعنی کسی بھی شخص کے دینی معاملات میں آپ گہرائی میں نہ جائیے، بلکہ ظاہر میں اس کے ساتھ معاملہ کیجئے۔ ظاہر میں کوئی آدمی نماز روزہ کرتا ہے، بس آپ نے ایک سمجھ لیں اس کو۔ تو خذ العفو کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری یہ سرسری برتاؤ پر اکتفا کیجئے۔ خذ العفو سرسری برتاؤ پر اکتفا کیجئے۔